درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اور جیسا کہ پہلے عرض ہو چکا کہ قابیل نے حابیل کے مقابلے میں اپنے آپ کو مقدم سمجھا اور سیدنا آدم علیہ السلام اور اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا شادی کے معاملے میں۔ اور پھر جب سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی دونوں صدقہ کرو، تو اللہ رب العزت نے حابیل کا صدقہ قبول کر لیا اور قابیل کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ قابیل نے اس معاملے کو اپنے لیے باعث شرم سمجھا اور پہلے سے اس کے دل میں اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوا اس کے کہ میں آپ کو قتل کر دوں۔ تو حابیل نے جو اسے جواب دیا، اللہ رب العزت نے اسے بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا، ما انا بباسط یدی الیک، جب میں یہ دیکھوں گا کہ آپ مجھے قتل کر رہے ہو پھر بھی میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ لئن بسطت الی یدک، اگر آپ اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے، ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنا ہاتھ آپ کی طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں نہیں بڑھاؤں گا؟ اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس لیے آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے مال پر، جان پر، عزت پر، آبرو پر یا اس کو قتل کرنے کے ارادے سے حملہ کرتا ہے تو دوسرے کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اور اگر اس دفاع میں پہلا شخص قتل ہو گیا تو اس کا کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود عظیمت یہ ہے، اولا اور بہتر یہ ہے کہ انسان کسی مسلمان پر ہاتھ نہ اٹھائے، اس کے باوجود بھی کہ اللہ نے اسے حق دیا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ اگر وہ اس لیے دفاع نہیں کرتا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے اور یہ میرا بھائی ہے اور مجھے اللہ نے قتل کی اجازت نہیں دی، تو یہ ہے عظیمت اور صبر کا راستہ جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور حضرت حابیل نے یہی راستہ اختیار کیا۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو گناہ تو دور کی بات ہے، گناہ کا تصور بھی نہیں ہوتا، گناہ کا ارادہ بھی دل میں نہیں آتا۔ جس دل میں خوف خدا پوری طرح آ جائے، اور یہی حضرت حابیل نے کہا کہ بھئی تو قتل کا ارادہ بھی کر لے گا، ما انا بباسط یدی، پھر بھی میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اقدام قتل کو یا کسی بھی اللہ کی نافرمانی کو جائز نہیں سمجھتا۔ انی اخاف اللہ، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ جو گناہ ہیں اور گناہ کے تصورات ہیں اور گناہ کے ارادے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے گناہوں سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خوف خدا مکمل طور پر ہمارے دل میں حاوی نہیں ہے، کہ بھئی ہر گناہ کے معاملے کو کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کر لے کہ بھئی یہ میں گناہ کر بھی سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے دلوں میں بھی خوف خدا ہے الحمدللہ، لیکن جب ہم گناہ کا تصور کرتے ہیں اور گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ گناہ ہمیں اس طرح سے ڈھانپ لیتے ہیں کہ وہ خوف خدا جو ہمارے دل میں ہے ہم اس کی طرف خیال بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک مرتبہ تو کم سے کم سوچنا چاہیے نا بھائی، ایک مرتبہ تو رک کے سوچ لو کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں، جائز ہے ناجائز ہے، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، ایک مرتبہ تو کم سے کم سوچنا چاہیے نا۔ آج ہم سوچتے نہیں ہیں، لیکن سیدنا
حابیل نے کہا کہ نہیں بھائی میں اس طرح نہیں ہوں، اگر آپ نے یہ ارادہ کر بھی لیا کہ تم مجھے قتل کر دو گے، فرمایا میں تیری طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، انی اخاف اللہ، کیونکہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، کل اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ تو حابیل کہنے لگے کہ بھائی دیکھو اگر فیصلہ یہیں آ کر رکا کہ ایک نے قتل ہونا ہے تو میں تو یہ نہیں چاہوں گا کہ تیرے گناہ میرے اوپر لاد دیے جائیں، بلکہ میں یہ چاہوں گا اگر قتل کا گناہ کسی کو اٹھانا ہے تو میں کیوں اٹھاؤں، آپ کو مارنا ہے تو آپ مار دو، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں اٹھاؤں گا۔ اور یہاں سے دیکھیے علماء فرماتے ہیں قتل ناحق اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اسے الگ بیان کیا، بِإِسْمِ وَإِسْمِكَ، دنیا کے سارے گناہ ایک طرف اور قتل کا گناہ ایک طرف، اتنا بڑا وبال ہے یہ ایسا گناہ ہے جو کفر اور شرک کے برابر ہے، اگر برابر نہیں تو کم سے کم درجے میں اس سے کم بھی نہیں ہے، تو اتنا بڑا گناہ حابیل کہنے لگے میں تو نہیں چاہتا اتنا بڑا گناہ اپنے سر پہ لا دوں، میں تو یہ چاہوں گا اگر کسی نے گناہ کرنا ہی ہے، اگر تم گناہ پر آمادہ ہی ہے تو تم یہ گناہ کر لے، اور میرے قتل کا گناہ بھی تیرے سر آئے اور سارے تیرے گناہ بھی تیرے سر آئیں، اور فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، دنیا تو جس طرح چاہے تو گزار لے گا، لیکن آخرت میں یہ ہوگا کہ جہنم میں جانا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ بہت سمجھایا، بہت منوایا، بہت نصیحتیں کی، لیکن جب خوف خدا نہیں تھا اور گناہوں کا ایک انبار اس کی زندگی میں پہلے سے موجود تھا، یہ گناہ ہی ہے نا کہ جس لڑکی سے شادی کی اجازت نہیں ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہ گناہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب انسان گناہوں کی زندگی گزارے پھر گناہ اس گھر کا راستہ دیکھ لیتے ہیں، پھر صرف ایک گناہ نہیں رہتا، ایک گناہ کئی گناہوں کا سبب بن جاتا ہے، تو پھر اس کی نفسانی خواہشات نے اسے مجبور کر دیا، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، ایک دن آیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اب ناکامی میں پڑ گیا، اب خسارے میں پڑ گیا، اب اللہ کی نافرمانی میں پڑ گیا، اب اس کی زندگی ذلت اور رسوائی والی زندگی ہو گئی، اور سب سے پہلا اثر اس کی زندگی میں یہ آیا جیسے ہم نے پچھلی جمعہ بھی بیان کیا کہ اس کا بدن سیاہ ہو گیا، اور اس گناہ کے اثر سے دنیا کے اندر خرابی پیدا ہوئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے، آپ نے اس خرابی کو دیکھا اور کہنے لگے ضرور کوئی واقعہ ہوا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب اس نے قتل کر دیا، پہلا انسان جو دنیا سے گیا جس پر موت آئی، اور وہ بھی موت طبی نہیں تھی، تو اس کے بھائی نے اسے قتل کر دیا، اب اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ میں اس کے ساتھ کروں کیا، قتل تو اس نے کر دیا، اب کرے کیا؟ 1 سال تک اس کو لے کے پھرتا رہا، کبھی ادھر چھپائے کبھی ادھر چھپائے، کبھی یہ کرے کبھی وہ کرے، پتہ ہی نہیں چلے کرنا کیا ہے۔ جب انسان گناہ کی زندگی گزارنے لگے پھر اسے طبی امور بھی اس کے لیے مشکل بن جاتے ہیں، اور اس کی عقل اس طرح سے سلب ہو جاتی ہے کہ سامنے کی چیز بھی اسے نظر نہیں آتی۔ اس کے بجائے اگر انسان میں تقوی ہو، طہارت ہو، اگر انسان کے اندر خوف خدا ہو تو اللہ اس کے اندر ایک نور پیدا کر دیتے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی، ہر مشکل کا حل اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ نے ایک کوا بھیج دیا اور اس کوے نے اسے سکھایا کہ اپنے بھائی کی میت کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ قال یا ویلتا، جب اس نے یہ عمل دیکھا، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہنے لگا اے افسوس میں تو اس کوے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ فاصبح من النادمین، اس سے اپنی زندگی پر اپنی عقل پر افسوس ہونے لگا، توبہ نہیں کی پھر بھی اللہ معاف فرمائے، کہنے لگا کہ عقل پہ میرے افسوس ہے، اتنا آسان معاملہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا، اس کو دفن کر دیتا، اب کوا کیوں؟ کوا گندگی پر بیٹھتا ہے، کوا نجاست کھاتا ہے، کوا دنیا میں ایک ذلیل جانور
پرندہ تصور کیا جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر دنیا کی ذلیل چیزیں اس کی حکمران بن جاتی ہیں۔ اللہ نے سمجھانا ہوتا، بہت سے پرندے، بہت سے جانور، کوئی خواب نظر آ جاتا، کوا کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ جب انسان گناہ کی زندگی گزارتا ہے پھر دنیا کی ذلتیں اور دنیا کی رسوائیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ پھر حکمران بھی خراب، پھر عوام بھی خراب، پھر پڑوسی بھی خراب، پھر ساری چیزیں خراب۔ کیوں خراب؟ کہ اس نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے۔ پہلا زلزلہ بھی دنیا میں اس دن آیا جس دن قابیل نے حابیل کو قتل کیا، زمین لرز اٹھی۔ تو بہرحال سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے بد دعا دی اور فرمایا بھائی یہاں سے نکل جا، اور وہ خود بھی اپنی بہن کا جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا نعوذ باللہ، اس کا ہاتھ پکڑا، اسے ساتھ لیا اور یمن کے علاقے میں چلا گیا۔ پہلا انسان جس نے اللہ کی نافرمانی کی، پہلا انسان جس نے کسی انسان کو قتل کیا، پہلا انسان جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور کہا کہ بھئی قتل ناحق اتنا بڑا جرم ہے کہ دنیا کے سارے گناہ ایک طرف اور قتل ناحق کرنا ایک طرف۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قابیل نے قتل کر کے ناکامی کی زندگی کا فیصلہ کیا، کامیاب لوگوں سے ہٹ گیا، خسارے اور نقصان والی زندگی میں چلا گیا۔ اور کس طرح گیا؟ جب انسان خوف خدا سے خالی ہو جائے، جب انسان گناہوں کو اپنا لے، پھر اس کا استاذ، پھر اس کا اللہ معاف فرمائے راستہ دکھانے والا جب اللہ نہیں ہوتا، جب اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا، پھر شیطان اس کا استاذ ہوتا ہے۔ شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہاں بھائی کیا ہوا؟ اس نے پورا قصہ سنایا جیسے سنایا ہوگا، بھئی یوں ہوا، میرا بھائی تھا، اس کی قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، پھر میں نے اس کو قتل کر دیا، پھر میرا باپ ناراض ہو گیا، اب میں یہاں رہتا ہوں۔ شیطان نے اسے پٹی پڑھائی۔ شیطان کہنے لگا کہ بھائی دیکھو، حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا نعوذ باللہ، تو آگ ہی آئی تھی نا آسمان سے۔ حابیل آگ کی پوجا کرتا تھا چھپا چھپا کے، اور تجھے اس نے نہیں بتایا، تو جب وہ آگ کی پوجا کرتا تھا آگ نے اس کی قربانی قبول کر لی، اور تو آگ کی پوجا نہیں کرتا تھا نعوذ باللہ، تو آگ تیری قربانی پر نہیں آئی۔ تو پہلا وہ انسان جس نے آگ کی پوجا کی وہ قابیل، اس نے ایک بہت بڑا آتش کدہ بنایا، آگ جلائی، آگ کو سجدہ کیا، اور نعوذ باللہ اپنی بہن سے شادی کر لی، اور پھر ان کی نسل، علماء فرماتے ہیں یہ وہ نسل ہے جو شیطان کی ہرکار، جو شیطان کی پیروکار بنی۔ سب سے پہلے زنا بھی اس کی نسل نے کیا، سب سے پہلے شراب نوشی بھی اس کی نسل میں آئی، اور سب سے پہلے گانا اور بجانا بھی اسی کی نسل نے شروع کیا۔ جب آپ، میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، جب آپ زندگی کا فیصلہ کر رہے ہوں اور شادی کر رہے ہوں تو کوشش یہ کی جائے کہ اللہ کی نافرمانی سے آغاز نہ ہو۔ آج ہماری بھی اللہ معاف فرمائے، جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہو بعد میں پریشان ہوتے ہیں، جی کیا ہو گیا؟ جب میں نے شادی کی تھی تو لڑکا بہت اچھا تھا، آج بیٹی خوش نہیں ہے، ایک دوسرے سے بنتی نہیں ہے۔ بھائی آپ اور میں نہیں بنا سکتے، بنانے والی ذات اللہ کی ہے جو ان دونوں کی دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرے۔ جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، گانا بجاتے ہیں، رقص اور سرور کرواتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں نعوذ باللہ، بے پردگی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جی خوشی کا موقع ہے، تو جس چیز کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے ہو پھر اس میں خیر اور برکت کہاں سے آئے گی؟ آج ہمارے کاروبار بھی اس لیے تباہ ہوتے ہیں، آج ہمارے کاروبار بھی اس لیے تباہ ہوتے ہیں کہ ہم کاروبار شروع کرتے وقت اللہ معاف فرمائے اتنے بڑے بڑے گلوکاروں کو بلایا جاتا ہے، اور جی آج پتہ نہیں کون سی نائٹ ہے، میوزیکل نائٹ ہوگی،
نیا کاروبار شروع ہو رہا ہے. اللہ کے بندو، مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے، جب کسی چیز کا آغاز کرو، صحابہ معلوم ہے نا، آج ہم ان کا نام عزت سے لیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا. صحابہ جب پہلا پھل اترتا تھا تو رقص و سرور کرواتے تھے، نعوذ باللہ. جب ان کے باغ تھے نا، مدینہ والوں کے تو باغ ہوتے تھے، آج بھی باغ ہیں، تو کیا وہ پہلا پھل کسی رقاصہ کو دیا جاتا تھا؟ وہ پہلا پھل کسی گانے اور ناچنے والے کو دیا جاتا تھا؟ نہیں. روایات میں آپ دیکھیں گے، کہتے ہیں جس کا سب سے پہلا پھل اترتا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا اور خیر اور برکت کی دعائیں لیتا، اصحاب صفہ کو دیا جاتا. ہمارے نقصان، ہمارے خسارے، ہماری ناکامیاں، ہماری شادیوں کا ٹوٹ جانا، ہماری بیٹیوں کی زندگی کا مشکل ہو جانا، اس سب کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس زندگی کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم اللہ کی نافرمانی سے کسی چیز کا آغاز کریں گے پھر اس کا اختتام بھی بہتر نہیں ہو سکتا. تو پہلا وہ انسان جس نے اس دنیا میں شرک کی بنیاد رکھی انسانوں میں، وہ قابیل تھا. اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ بنی کہ اللہ کا خوف رکھنے کے بجائے فطوعت لہ نفسہ، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلا. سیدنا حابیل جب دنیا سے چلے گئے، آدم علیہ السلام تأسف میں، افسوس میں، اللہ کا نیک بندہ تھا، دنیا سے چلا گیا. پھر اللہ نے اس کا نعم البدل عطا کیا اور 5 حمل کے بعد سیدنا شیث علیہ السلام پیدا ہوئے. فرمایا یہ اس قربانی کا نتیجہ تھی جو قربانی حابیل نے دی. اس کی نسل میں، یعنی ان کے بعد والے حمل میں اللہ نے شیث علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر وہ نبی بن کر آئے. دنیا میں دوسرا نبی سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد سیدنا شیث علیہ السلام ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حابیل کے چھوٹے بھائی ہیں. آپ قربانی دیں گے، آپ کی نسل میں کوئی حافظ آئے گا، کوئی عالم آئے گا، کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی اللہ والا آئے گا. اور آپ اگر تباہی کا فیصلہ کریں گے تو کوئی فرعون آئے گا، کوئی قارون آئے گا، کوئی شیطان آئے گا جو دنیا کو بھی تباہ کرے گا اور اپنے آپ کو بھی تباہ کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے.